کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی، اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین۔ تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دوہرا 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 دوہرا، اس کو دوہرا، اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا، اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے، اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے، اور بہت سخاوت چلتی تھی، اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے، اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے، اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا، اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے، دادا نے نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کچھ 27-28 سال پہلے، کم و بیش، ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا، اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے، نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا، اور یہ مال تھا، اور یہ چیز تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے ہمارے مخلص ہے، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی، 100 کا نوٹ بانٹتے تھے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے، اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی، اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو تو انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں۔ کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا، نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، بڑی مالداروں کی۔ کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی، اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی۔ اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا، اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر جائے گا۔ میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے۔ تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا، مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے ایک بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں، کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا۔ اب وہ جس کا سائز ہے
गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था और बड़े बड़े रईस दावतें पकती थी। चुप करके जाता है और वो कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं और वो उससे जिंदगी का गुजर बसर होता है। मैं यहाँ लाहौर में फिरोजपुर रोड पे एक जगह गया, तो उन्होंने वो जगह पे खड़े होकर दिखाया, वो सामने जो बंगला है, मैंने कहा वो तो महल है। कह रही है ये इस बंदे का है, अब एक कमरा इसको हमने दिया हुआ है और वो बंगला, वो महल, वहाँ वो खिड़की उस तरफ की बंद रखता है कि मेरी नजर उस पे ना पड़े, वो सब कुछ उससे छिन गया है। सुने, याद रखें, जो अल्लाह के खजानों से मिलता है वो तेरी जेब से जा नहीं सकता। वो दुनिया की जेबों और मालों से जो मिलता है वो तेरी जेब में रह नहीं सकता। ये जो अमल है ना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, बरकत मनवाना, नस्लों के लिए रिस्क मनवाना, नस्लों के लिए बरकत मनवाना, ये जो अमल है, बस अब मैंने आपको अर्ज किया ना कि आप कुछ कितना दिन करेंगे। मैंने कहा दिल खुद बोलेगा, मन खुद बोलेगा, अंदर खुद बोलेगा। मैंने आपको कुछ वाकयात सुनाए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकये आगे, बड़ी बड़ी हस्तियों के वाकये। ये इसमें सऊदी अरब मक्का मुकरमा में एक जगह है, उसका नाम खालदिया है, सोसाइटी। मैं वहाँ एक अरब से मिला, शेख अबू तुर्की उसे कहते थे। तो उर्दू अरबी तो मुझे आती नहीं, बट थोड़ी बहुत ऐसे शुद्ध बुद्ध है। तो वो थोड़ी ही देर में कहते थे, ऐसे उठते थे ना, कहते थे फिर उनसे चंद मुलाकातें हैं। बूढ़े थे, बाबे थे कि उनके बड़े आए थे, असल में खिलाफत उस्मानिया थी कि उनके बड़े तुर्की से आए थे, तो फिर मक्के में रहते तो वहीं क्या हो गया। उनका जो खादिम था वो उर्दू बोलने वाला था और इंडिया का था, उससे मेरा ताल्लुक था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरा जो है ये बाबा ये क्यों पढ़ता है, ये पता नहीं। मैं पूछ क्यों पढ़ता है? उसने कहा जलाली बाबा है, तो कहेगा मुझसे। मैंने कहा मेरा क्या है? अच्छा, वो मेरे इशारे देख रहा था। दूसरे आदमी से पूछा क्या कहते हैं? उसने डरते डरते कहा कि जी आप ये क्यों पढ़ते हैं? तो बड़ा खुश हो गया, कहने लगा पहला बंदा है जिसने मुझसे पूछा। आज तो किसी ने पूछा नहीं, पहला बंदा है जिसने मुझे ये पूछा है। कहा जब हम छोटे थे हमारे पास बहुत गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, तो मेरे वालिद हमें बिठा लेते थे और हम सूरत फातिहा पढ़ते थे, और जब पहुँचते थे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, तो फिर इसको मेरे वालिद कहते थे दोहराओ, बहुत ज़्यादा पढ़ो। काम पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। और कहा मेरे वालिद फिर दुआ करते थे और हम आमीन कहते थे, और मेरे वालिद कहते थे चलो मुबारक हो, हमें जो है अल्लाह पाक वो फला चीज़ें, वो हलावे, वो चीज़ें खिलाएंगे। कह रहे अब्बे को देखते थे, अब्बा जी हमारे पास तो पेट भर के रोटी नहीं है, आप कहते हैं अल्लाह वो खिलाएगा, वो खिलाएगा। और अब्बा ऐसे खुश हो जाता था, क्यों? अब्बे को यकीन था कि सूरत फातिहा उस करीम ने कबूल कर ली और मेरा काम हो गया। हाँ मेरे बंदे, मेरी ज़ात पे भरोसा करके देख, मेरे करीब आके देख, मुझसे दोस्ती लगा के देख तो सही से मैं करके दिखाऊंगा। आज भी मैं सारा दिन यही लोगों से मुलाकातें करता रहा, यही मुलाकातें, और जिंदगी गुजरी इन मुलाकातों में कि दुनिया का मारा हुआ टसा हुआ लोगों का भी और जादू का भी, जिन्नात नरेबत का भी मुझसे मुलाकात करने आता है, और वो मुझे तजर्बात की दुनिया दे के जाता है। वो अपनी बात नहीं बता रहा होता, वो मुझे तजर्बात की दुनिया दे रहा होता। कुछ चाहिए हमें, और इतना कुछ चाहिए कि हमारे साथ कुछ हो। हमारे एक माली होते थे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो पौधों को ना पेवंद करते थे। पेवंद करते हुए पौधों को वो हलवा ही खाते थे, रोटी की ज्यादा हलवा खाते थे, और बहुत खाते थे हलवा। तो मैं उन्हें हलवा देने गया, तो वो पौधों को पेवंद कर रहे, तो एक बंदा आके खड़ा हुआ। मुझे तो पता ना चला कि वो बंदा कौन है, लेकिन उन्हें पता चल गया। तो उसने कहा कि आप रात को भी यहाँ होते हैं? उन्होंने कहा ना, रात को हथियारू बंदा होता है,
تیارو جس کے پاس ہے عطیہ. اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ گیا مجھے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے. کہنے لگا چور ہے, یہ پتا کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں. تو میں نے اس کو کہا نہیں, رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے, اسے پتہ چل گیا ہے, اب نہیں آئے گا. پر بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا وہ لفظ مجھے یاد ہے. کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسے زیٹم ہوا ہے, زیٹم وہ لفظ یاد. آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیاروں نظام چاہیے. میرے حضور سنے, میں ایک دلیل دیتا ہوں. میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے, جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام, حفاظت کی دعائیں, حفاظت کے اعمال, برکت کا نظام, برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے, ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولے نہیں ہوگا. لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے, ہمیشہ مخالفت کرنے والے, حسد کرنے والے, انتقام لینے والے, کینہ پرور, ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں. ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے, ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے. اور آج آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں. مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے, سب سے پہلے اس کے وظائف, اس کی تسبیحات, اس کے عمل کی تاثیر سلب, اس کی چیزیں سلب. آپ محسوس کریں جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے. کہتے ہیں ہینڈز اپ, ان کو اسلحے سے, ان کے ویپن, ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے. سلب کرنے عمل ہے بڑا طاقتور. وہ آپ کی دنیا کے جس کونے رہے, پھر وہ سارے جادو کے عمل یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر میں کرے گا, اسے وہ چیز سلب کر, طاقتور عمل ہے سلب, طاقتور عمل ہے سلب, ہر چیز چھین. میں بات کہاں چلی تھی میری, پہلے مجھے یہ میں کہیں اور نکلا ہوں. یہی بات جادو کیا, میں جادو کی بات کر رہا تھا, یہاں رہیے گا. اچانک اس میں سے ایک بات نکلی ہے, سلب کر لو. کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا, حضرت کے ساتھ تھا, حضرت تشریف فرما تھے. ایک صاحب کو دیکھا, وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے, اس میں دھونی ڈالتے تھے, دکان کے آگے ہلاتے تھے, لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے. اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی. حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لو. میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے. انہوں نے دور سے آیا نہ دیکھا, کہہ رہے میں نہیں آتا. میں نے ہاتھ پکڑ لیے, میں نے کہا مرشد کا حکم ہے, جان جائے گی, جانے سار ہوں, فقیر ہوں. میں کھینچ کے لے آیا, مرشد کا ہاتھ ملا, ہاتھ نہ ملا. سرکار نے فرمایا ہاتھ ملو. آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا. اب روئے. اب مجھے پتا نہ ہوا کیا, لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا. دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے, معاف کر دیں, نہیں کروں گا, معاف کر دیں. فرمایا جا. روتا, آخر میں چلا گیا. فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں میں باندھ رہا تھا, جادو کر رہا تھا. جو اس کو آنا دوانے پیسے دیتے تھے, جو نہیں دیتے تھے, ان کی دکانیں باندھ رہا تھا. میں نے اس کا سب کو سلب کر لیا, اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے. اب یہ پڑھے گا وہی عمل, کرے گا وہی عمل, پڑھے گا, اپنی بیویوں کو لگائے گا, اپنے بچوں کو لگائے گا, اپنے گھر والوں کو لگائے گا, اپنے دوستوں کو لگائے گا. ایک پورا طاقتور عمل ہے سلب عمل, اس کا سب کچھ چھین لینا. اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب وہ خالی ایک پورا طاقتور نظام ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا, آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا, تسبیحاں کرنے والا, عمل کرنے والا. آخر آپ کے لیے خصوصی فلق اور ناس کیوں اتری؟ معاوضہ تین فلق اور ناس کیوں آئی, خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے, میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا, کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہو. جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں, یا تہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے, حاسد اور دشمن پہ, اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ, جادو پہ, جنات پہ, حسد پہ یا بندش لگاتے ہیں. وہ لوگ کہ زندگی پہ, رزق پہ بندش, دکان باندھ دی, جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا, جو اس کو پیسے دے رہا تھا, جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا. بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا. میرے لفظ پہ پھر بہت سنیں, طاقتور لفظ کہہ گیا, بندش لگانے والوں پہ یا کہا جب ان پہ بندش لگتی ہے ان کی بندش ٹوٹ جاتی. آپ کی زندگی میں آسانیاں, راحتیں, خیریں, عافیتیں, برکتیں شروع ہو جائے, پھول بہاریں شروع ہو جائے. خود بندش لگانے والے پہ بندش لگ جائے. پانی میں پاؤں ڈبو کے, مجھے ابھی خود کی کانفرنس تھی تو ہر بندے نے کچھ نہ کچھ بات کی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ایک جوتے آئے ہیں حضرت. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے ان جوتوں کے نیچے تہے ہیں, ان کے نیچے پانی بھر دیا جاتا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے مسام ہیں. جب بندہ چلتا ہے صرف اتنا پانی ہوتا ہے کہ پاؤں گیلا رہے, پر بندہ اسی پانی پہ چلتا ہے. اور وہ لوگ جن کو ذہنی ڈپریشن, ٹینشن, کوئی اس قسم کے مسائل, دماغی, ذہنی, اعصابی مسائل ہیں, تو ان کے پاؤں تر رہتے ہیں. تو جو جاگنگ, واکنگ, پیدل چلنے والے
ان پہ وہ جوتے آ گئے ہیں. جیسے ایک جوتے آئے ہیں جن کے نیچے نوکے ہیں, کہتے جی شوگر والوں کے لیے, فلاں بیماری والوں کے لیے. اس لیے میرے حضور نے, میرے آقا نے اپنی زندگی میں کبھی کبھی پیدل چلنا بھی سکھایا کہ آپ پیدل بھی چلے, یعنی بغیر جوتوں کی بھی چلے, ننگے پاؤں بھی چلے. پیدل تو ساری عمر چلے, ننگے پاؤں بھی چلے. کہنے لگے ایسے جوتے آ گئے ہیں, ایسے جوتے جن کے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہلکا ہلکا اس میں سے مسام ہوتے ہیں, جیسے ہمارا پسینہ نہیں نکلتا ہماری جلد میں سے, ایسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. انسان کا پاؤں کا وزن پڑتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے سوراخ, اور پھر ایک راستہ ہوتا ہے, اس میں سے پانی نکلتا جاتا ہے کہ اندر کیچڑ نہ ہو, اس میں سے باہر نکلتا جاتا ہے, پانی بھر دیا جاتا ہے جوتوں میں. روح کی دنیا ہے, روحانیت کی دنیا ہے, وظائف, عملیات, تعویذات کی ایک کائنات ہے, ایک نظام ہے پورا, جو بڑے بڑے ولیوں پہ, غوثوں پہ کھلا, کلندروں نقیبوں پہ کھلا, نجیبوں ابراروں پہ کھلا, محدثین فقہا پہ کھلا. امام غزالی کی کتاب اٹھا کے دیکھے, بہت کائنات کھلی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ, کائنات کھلی. شہنشاہ ولایت حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رحم اللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ان پہ نظام کھلا, ان پہ علوم کھلے جو ہماری عقل, شعور, احساس سے ہم سوچ نہیں سکتے. کتنی, جب سے مجھے سال ہو گئے ہیں, میں یا کہاروں کو بتا رہا ہوں کہ پانی میں پاؤں ڈال کے اس کی 11 تسبیحاں پڑھیں, اول آخر 11 دفعہ درود شریف, یا 8 تسبیحاں پڑھیں, اول آخر 8 دفعہ درود شریف. کتنی دنیا نے اس سے فیض پایا, کتنی دنیا نے اس سے خیر پائی, کتنی دنیا نے اپنے غم, اپنی تکلیفیں, اپنے دکھ, اپنی پریشانیاں, اپنے مسائل ٹلوائے. کتنی دنیا نے, پوری دنیا میں, پورے عالم میں اللہ نے یہ نظام چلا دیا, پھیلا دیا. کسی دنیا نے اس میں خیر پائی. ڈاکٹر کی دوا, ڈاکٹر کا فارمولا, اس کی تھیوری, اس کا نظام اپنی مرضی سے نہیں. انگریز کا فارمولا ہے کہ کوئی بھی اگر نمبر ملانا ہے تو اس میں 0 پہلے آئے گا, ملک کا ملانا ہے تو اس کا کوڈ پہلے آئے گا. وہ تو ہماری مرضی سے نہیں چلے گا. روحانیت کا نظام ہم جس طرح چاہیں چلائیں, لکھنے نہیں چلے. اس کے لیے اپنے آپ کو کسی فقیر کے سامنے طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے, طالب علم بنا کے بٹھانا پڑے, اور طالب علم بن کے بیٹھنا پڑے, طالب علم بن کے بیٹھنا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا. حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ, اصل نام مسعود تھا, اور ماورا نہر, یہ سمرقند, بخارا, تاشقند, یہ ایران تک ایک خراسان ایک پٹی ہے, اب کئی ملکوں میں چلی گئی ہے. خراسان ایک پوری پٹی ہے جو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گئی ہے. تو یہ اصل وہاں کے تھے. جب جادوگر آئے آپ کے مقابلے میں, ہر قسم کی زیادتیاں کی آپ کے ساتھ, بہت زیادہ ظالم ہیں, لڑنے والے, تلواروں پہ حملہ کرنے والے, قاتلانہ حملہ کرنے والے, زہر دینے والے, آپ کے خلاف اس دور کا میڈیا استعمال کرنے والے, آپ کے خلاف زبان درازی کرنے والے. پھر جادوگر بھی لائے تو آپ کو آپ کے خادم نے فرمایا, عرض کیا, حضرت جادوگر ہیں, پر میں کوئی پریشانی نہیں, میں نے ان سب کے علم, ان سب کے ورد, ان سب کی چیزیں سلب کری, بس ختم کر دی. ہر چیز ان کی میں نے ختم کر دی. ان کی جتنی بھی چیزیں ہیں, یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے, یہ ہوگا, یہ سب ختم ہم نے سلب کر دی. میری ایک درخواست ہے آپ سے, اپنی زندگی میں یا کہاروں کو شامل کر. اور میں نے اسی ہفتے والے دن میں نے ایک لمبا سفر کیا. اسی ہفتے والے دن یہاں سے اکاڑا گیا, اکاڑا سے پھر میں مامو کانجن گیا, مامو کانجن سے گوجرا گیا, گوجرا سے گجرا والا آیا, گجرا والا کے گاؤں میں بھی اکیلا میاں سے ایک لمبا سفر کیا. رات کے 1:45 گھر پہنچا. ایک درویش یہاں گیا گوجرا میں, ایک محبت کرنے والے تھے مجھ سے, وہاں کھڑے ہوتے جو میں رویا, اتنا رویا آپ سوچ نہیں سکتے. ان کی قبر پہ کھڑا ہو, بھائی کی قبر ساتھ تھی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا, پھر سنا دیتا ہوں. لکھا ہوا تھا ڈاکٹر برکت علی قبر پہ, ان کی قبر پہ نہیں لکھا ہوا تھا. گوجرا کے مخلصین مجھے انہوں نے سڑک سے لیا, ہم سیدھا قبرستان گئے. پھر ان کے گھر جا کے گوجرا میں نے کھانا کھایا. کہنے لگے میں بیمار ہو گیا, تو درویش جن کی قبر پہ میں گیا, ہم بھی بیمار ہو گیا. میری بیٹھے بیٹھے نا ناک سے خون گرنا شروع ہو جاتا تھا. علاج, معالجہ, سنت ہے, ٹیسٹ کرایا, فلان سے کچھ نہ. وہ عمل جو میں بتاتا رہتا ہوں کہ کسی بھی اپنے پیارے کو خواب میں دیکھنا ہو تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا 4 رکعت نماز پڑھیں, فاتحہ کے بعد اللہ کو متقاصر 4 رکعت اکٹھی پڑھیں, سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک پڑھتے پڑھتے سوچ. پر میں نے کیا, اپنے بھائی سے علاج پوچھا, بھائی پہلے فوت ہو گیا تھا, ان کی قبر صاف. تو میں نے بھائی سے خواب میں پوچھا, بھائی ایسے میرے ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے, تو کہنے لگے فلاں کے پاس جائیں, اس سے کہیں فلاں طاقت کی یہ دوا ایک پوری آپ کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں. صبح اٹھا تو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے کہا اتنی طاقت کی ہومیوپیتھک کی ایک پوری بنا دیں. تو پوچھا حاج صاحب کس لیے کھائیں گے,
کہا میرے ناک سے اچانک، کہا یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے، کہا چھوڑ میرے بھائی نے بتایا، کہہ رہو بھائی تو فوت ہو گیا، کہہ رہا خواب نے بتایا، بھائی تو فوت ہو گیا، اللہ کا خواب نے بتایا، کہا میں نے وہ پوری کھائی، اس کے بعد پھر زندگی بھر وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ میں حاجی صاحب کے پاس کھڑا تھا اور حاجی صاحب سے تو حاجی صاحب کی محبت یاد دلا رہا تھا، اور انہیں کے ساتھ میں نے ہاتھ ملایا تھا اور میں نے عرض کیا تھا بھائی صاحب آپ جنت میں جائیں گے، وعدہ کریں میرے بغیر، وعدہ کیے۔ یہ وعدے میں نے کئی اللہ والوں سے لیے ہوئے ہیں، ان میں حاجی صاحب چند سال پہلے فوت ہوئے۔ کھڑا میری محبتوں کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، بہت رویا ہوا، ہچکیاں لے لے کے رویا، ان کی محبتوں کو یاد کیا رہا میں نے، تو فلاں جگہ آپ کی محبت، فلاں جگہ آپ کی شفقت، فلاں جگہ آپ کی۔ ماموں کانجن میں صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تربت پہ گیا،